اب کس کے ہاتھ پر ہم علم تلاش کریں؟ مجھے یہ بتائیں کس نے مارا ہے؟ پولیس والوں سے پوچھیں، کسی اور سے پوچھیں، ہمیں کس نے کیا؟ ہمارا جرم کیا ہے بتائیں؟ ہم نے دھرنا دیا، ہم نے لانگ مارچ کیا، ہم نے کسی کے خلاف تقریر کی، ہم نے تو دعا بھی نہیں کرنے دی گئی، گولیاں اسٹارٹ کر دیں۔ ہم جیسے ہی مڑے ہیں پیچھے سے ایک پتہ لگا، ایک شہید، دو شہید، اتنے زخمی، گولیوں سے زخمی۔ کیا جرم ہے ان کا؟ اپنے ملک میں یہ حضور کے میلاد بھی نہیں منا سکتے، اور میلاد منا کر کس کے خلاف بات کی ہے؟ کہ ملک کے خلاف بات کی ہے، وطن کے خلاف بات کی ہے، کسی کے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی۔ ہم میلاد شریف منائے ہیں، اور جہاں اختتامی تھا وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے، تقریباً 3 کلومیٹر سے بھی اوپر بنتا ہے، وہاں ہم نے اختتام کیا ہے کہ ہم یہاں پر نہ فرقہ وارانہ کا ساتھ چاہتے ہیں، نہ کسی کی ہم کھیل کھیلنے دیں گے، ہم واپس مڑ رہے ہیں، اور پیچھے سے گولیوں سے بھون دیا گیا ہے ہماری، کنٹینر تک اسٹیٹ گولیاں ماری گئی ہیں۔ حافظ صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ ایک منٹ مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ عمران خان کو خوف کیا ہے طریقے لبیک سے؟ اور بھائی عمران ہو یا کوئی بھی ہو، سب کو کیا خوف ہے، کس کو کیا تکلیف ہے ان سے کہ ہم اپنے ملک میں میلاد شریف کا جلوس نکالیں، ناموس رسالت کا نکالیں، ختم نبوت کا نکالیں، 14 اگست کا نکالیں، گولیاں، پرچے، شہید، زخمی، مظلوم جو دیکھنے کے مطلب لائق ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہی کیا کیا ہے ہم نے یار، کیا کر دیا ہم نے اس وقت کے ساتھ؟ پورے وہ وہاں سے چلے اور اسلام آباد تک آئے، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، ہم میلاد شریف کے جلوس کو ختم کر کے واپس لوٹیں، اور ہمیں نظر آ رہا کہ ان کے رویے نہیں ٹھیک، ہم نے 3 کلومیٹر، یار بڑا فاصلہ ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے کال دے واپس جا رہے ہیں، ہم نے ٹرالا موڑ دیا، اور جب ٹرالا موڑ دیا 3 کلومیٹر تک پیچھے سے ہمیں فائرنگ دی رہی۔ آپ وہ سالے صحبت سرائے سالے تک ہمارے اوپر گولیاں برسائی گئی۔ ساتھ میں اس کو لے کے کیا کوئی قانونی کارروائی ہوگی ان جو شہداء جو شہید ہوئے ہیں؟ جی جی بالکل، قانونی کارروائی تو پہلے بھی ہوئی ہے جی، آپ نے گنتی دیکھی، آج تک ان کو کیا اس ملک میں عدل دیا گیا، اس ملک میں کیا انصاف دیا گیا؟ آپ کے سامنے یہ بندہ شہید ہوا ہے، یہ اس کی FIR درج کروانے جائیں تو وہ الٹا ہم پر FIR کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو شہید کیا ہے، اس کی MLR کروانے جائیں تو وہ MLR کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے شہیدوں کو وہ اسپتالوں میں لینے کے لیے OPD میں تیار نہیں، ایمرجنسی میں تیار نہیں، ICU میں تیار نہیں لینے کے لیے، اور جناب وہ بلک کر زخموں سے تڑپ کر مار جاتے ہیں۔ یہ ملک ہے کیا جانوروں کا باڑا بھی اس سے زیادہ ترتیب سے ہوتا ہے، جس میں یہ شیلنگ کر رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے مار رہے ہیں، مجمع پیچھے سے جا رہا ہے، آج تک کبھی نہیں ایسا ہوا کہ پیچھے سے جاتے ہوئے لوگوں کو سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں۔ یہ پیٹھ پر گولیاں کھا کر بھاگے نہیں ہیں، یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، پیچھے سے گولیاں ماری گئی ہیں، روک کر ماری گئی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہمارے شہید ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ مبشر صاحب کو پکڑ کر ان کے ناخنوں کے نشان موجود ہیں، ان کے بلیڈز کے نشان موجود ہیں، ان کے سر میں گولی ماری گئی ہے، وہ آپ رپورٹ آئے گی پڑھ لیں گے کتنے فاصلے سے ماری گئی ہے، کیا جرم ہے اس کا؟ اچھا حافظ کیا جرم ہے؟ وہ اپنے گھر جا رہا ہے آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانے کے لیے، جشن آمد رسول کے نعرے لگانے کے بعد، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے بعد کسی کے گھر نہیں جا رہا، اپنے گھر واپس لوٹ رہا ہے، اسی رستے سے جس رستے سے آیا ہے، اس رستے پر اس کو گولیاں مارنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ تو پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا، جو ان کا ارادہ تھا سب کو مار دینے کا ارادہ تھا، خدا کی قسم سب کو مار دینے کا ارادہ تھا، یہ تو اللہ کی حکمتیں، اور پتہ نہیں اس کا کیا تھا کہ اس نے سب پورے مارچ کو بحفاظت مطلب ان لوگوں کو بچا کر یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں نکال لیا۔ جو سازش بیوروکریسی لیول پہ کی گئی ہے، بھائی اس میں سارے ملوث ہیں، میں اس روڈ کے اوپر سے گزروں، یہ روڈ پاکستان کے اندر آتا ہے، یہ جنرل کے نیچے آتا ہے، یہ SP کے نیچے آتا ہے، یہ DSP کے نیچے آتا ہے، یہ وزیر اعظم کے نیچے آتا ہے، یہ وزیر اعلیٰ کے نیچے آتا ہے، کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں؟ کیوں ماری ہیں ان کو گولیاں؟ کیا جرم ہے ان کا؟ یہ میلاد کا جلوس نہیں مراد، کیا جرم کیا اس نے یہی کہا کہ حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اور کہنے کے بعد گھر کو لوٹ رہا ہے، تم کیوں گولیاں مار رہے ہو اس کو پیچھے؟ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر اہل تشیع کو سپورٹ ملتی ہے، دیوبند جلوسی کچھ بھی ہو، بھائی کوئی کہیں بھی کیا بھی ہو، ہمیں کیوں گولیاں ماری جاتی ہیں؟ سوال یہ ہے کیوں گولیاں ماری جاتی ہیں؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ ان کے پاس ہتھیار تھا، ان کے پاس کوئی اسلحہ برآمد ہوا ہے،
इन्होंने किसी को मारा है। ये सब कुछ ये खेल तमाशा इस मुल्क के अंदर इसलिए रचाया गया है कि लब्बैक किसी की पावर के बगैर, लब्बैक किसी की हमायत के बगैर अपने नज़रिए पर कायम रहते हुए आगे बढ़ रही है, जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। इस मुल्क की अशराफिया को भी बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को भी बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को भी बर्दाश्त नहीं है। भाई तुमने गोली मारनी है, मुझे आकर मारो सीधी, सीना हाजिर है, कोई भागे नहीं है। तुम कारकुनों की पीठों पर क्यों गोलियां मार रहे हो जो घरों को लौट रहे हैं? अच्छा, अब आप कारकुनों को लेकर वापस आ गए हैं, अब अगली हिकमत अमली आपकी क्या भाई है? क्या हिकमत अमली मुझे ये बताएं। हिकमत अमली तो लाए अमल वहाँ होता है जहाँ पर कोई कानून हो, कोई दुनिया में इंसान रहते हो। ये तो जानवरों से भी बदतर है। किसके सामने कानून बनाया जाए, क्या लाए अमल बनाया जाए? मैं अभी आपको लेकर निकलता हूँ, ये फिर शहीद कर देंगे। वो गुंगा, वो बेगैरत मीडिया जिसको हर चीज नजर आती है, उसको ये शहीद नजर नहीं आते। उसको हमेशा ये नजर आता है कि लब्बैक वाले के हाथ में एक परचम वाला डंडा है, उसको लाओ ना दिखाओ। सुबह से कितनी लाशें आ चुकी हैं, किसके हाथ पर? सारे निजाम के ऊपर लानत है भाई, कि जो अपनी मिल्लत और कौम और वतन के बच्चों के साथ ये करते हैं। यकीनन बात